حوازن اور حنین۔ 15 دن فتح مکہ کے بعد مکہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پرانے تلخ یادوں بھرے علاقے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں اپنا سرخ خوشنما چمڑے کا خیمہ لگا کے رہے۔ پھر خبر آئی کہ حوازن اور طائف کے سرپھرے اکٹھے ہو کر حملہ کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ مکہ کو مسلمانوں سے چھڑائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندے بھیج کے خبر کی تصدیق کرائی۔ خبر سچی نکلی۔ سیدنا عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کر کے پوری تفصیلات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی تیاری شروع کر دی۔ 10,000 کا لشکر تو مدینے سے آیا تیار تھا۔ مکہ سے نئے مسلمان ہوئے 2,000 لوگ اور اس میں شامل ہو گئے۔ اب سامان جنگ کم لگا، زرہیں کم تھیں کیونکہ دشمن ماہر تیر انداز تھا۔ ادھر طائف عرب کا اکیلا ایسا شہر تھا جس کے چاروں طرف حفاظتی دیوار تھی۔ ادھر محاصرہ کرنا پڑا تو کتنا عرصہ، رسد اور فوج پر کھانے پینے کا خرچہ سب حساب لگائے گئے۔ احساس ہوا نقد رقم اور سامان جنگ کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن ربیعہ امیر آدمی تھے، ان سے 30,000 درہم قرض لیے۔ صفوان بن امیہ مکہ کا رئیس تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس سے 100 درہیں طلب کی۔ اس نے پوچھا جبرن یا طون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرن نہیں طون بلکہ آرایتن، جتنی لی جائیں گی اتنی ہی واپس کی جائیں گی، اگر کوئی ضائع ہو گئی تو اس کا معاوضہ دیں گے۔ یہ وہ بندہ پوچھ رہا ہے جس کی جان بخش کے امان دی گئی تھی۔ اتفاق سے جنگ میں کچھ زرہیں ضائع ہو گئی، واپس کرنے کا سمے آیا تو ان کا معاوضہ پیش کیا گیا۔ اب صفوان بن امیہ وہ نہیں تھا، اس کی کایا پلٹ ہو چکی تھی۔ سوچنے کی مدت تو اس نے 2 مہینے مانگی تھی، 4 مہینے مل گئے تھے۔ چند ہفتوں میں ہی اس کی کیمسٹری بدل گئی، وہ نور سرمدی سے باخبر ہو گئے۔ اس کی روح نے روح کل اور اس کے اندر کی چاندنی نے ماہ کامل کی پرنور ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراب ہوئی جنگ میں ادھار لی ہوئی زرہوں کا معاوضہ پوچھا۔ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا سمے کی بات ہے، وہ وقت اور تھا اب اور، اب زرہیں کیا جان بھی زرہ بن کے حاضر ہے۔ 6 شوال 8 ہجری، 11 جنوری 629 عیسوی، 18 دن فتح مکہ کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سپاہ لے کر مکہ سے نکلے۔ 12,000 فوج ہمراہ تھی۔ فوج میں لوگ بے فکر، کچھ نے سر عام یہاں تک کہہ دیا کہ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم اتنی کثرت سے تھے بھی مسلمان پہلی بار دشمن سے زیادہ۔ 12,000 مسلمانوں کے روبرو 3,500 عدو تھا۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جس کے دونوں طرف سنگلاخ چٹیل لال لال پہاڑ ہے۔ گھاٹی میں ریت، کنکر اور پتھر، یہاں کہیں کہیں پانی کے چشمے اور ہریالی بھی ہے۔ حوازن ان قبائل کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان آباد تھے۔ انہی میں بنو ثقیف بھی تھے جو طائف سے آئے تھے۔ سب اس خوف سے اکٹھے ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کا اگلا ہدف ہم ہوں گے، اس سے پہلے کہ مسلمان ہم پہ حملہ آور ہوں ہم انہیں جا لیں۔ انہوں نے وادی حنین کی تنگ گھاٹی سے پرے اپنی طرف ایک کھلی وادی اوتاس میں پڑاؤ لگا لیا اور مسلمانوں کے لیے مورچہ زن ہو کے انتظار کرنے لگے۔ عسکری لحاظ سے انہوں نے وقت کی سبقت لی اور وادی حنین کی تنگ گھاٹی جس سے مسلمانوں نے گزرنا تھا، اس کے اطراف کی پہاڑیوں پہ اپنے تیر انداز بٹھا دی۔ یہ مشورہ اس لشکر کے ساتھ آئے ایک پرانے بوڑھے جہاں دیدہ سردار بنو جشم درید بن سما نے دیا تھا، جس کی عمر 120 سال سے زیادہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں موتیا تھا، نظر اسے نہ آتا تھا،
سنتا اور بولتا سب کچھ تھا۔ ایک کھلے عہدے میں بٹھا کے وہ اس کو لے آئے تاکہ اس کا مشورہ ملے، مگر ان کے پورے لشکر کا سپہ سالار اس بوڑھے سے بہت چڑھتا تھا۔ وہ بوڑھے کی باتوں کو اپنی کمان میں دخل سمجھتا۔ اس سپہ سالار کا نام تھا مالک بن عوف۔ جب اس کی فوج وادی اوتاس پہنچی تو بوڑھے درید بن سما نے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا، وادی اوتاس۔ بوڑھا خوش ہوا، بولا، موزوں جگہ ہے، مگر یہ آوازیں کیا ہیں؟ اونٹوں کا سرسرانا، گدھوں کا ہنہنانا، بھیڑ بکریوں کا منمنانا، بچوں کا بلبلانا اور عورتوں کا باہم چلچلانا، میں کیا سن رہا ہوں؟ لوگوں نے اندھے بوڑھے کو بتایا، ہمارا سالار مالک بن عوف تمام لوگوں کو اہل و عیال اور مال مویشیوں سمیت فوج کے ہمراہ لے آیا ہے، اس خیال سے کہ اس کی سپاہ میدان جنگ سے بھاگے نہ۔ بوڑھے درید نے کہا، تم نے بہت بڑی غلطی کی۔ جب پیر اکھڑ جاتے ہیں تو عورتیں اور بچے انہیں نہیں جما سکتے، نہ مال مویشی، اس وقت صرف تلوار اور تیر کام آتے۔ پھر وہ مالک بن عوف سے مخاطب ہوا، بولا، مالک، تم میرے بھیڑوں کے چرواہے ہی رہے، یہ کیا کیا تم نے؟ اگر ہار گئے جنگ میں تو تمہیں اہل و عیال اور مال و اسباب بارے ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا۔ میری مانو، انہیں کسی محفوظ جگہ پہنچا کے گھوڑوں کی پیٹھ پہ بیٹھ کے غنیم سے ٹکر لو۔ اگر تمہیں فتح ہوئی تو وہ تم سے آ ملیں گے، اگر ہار گئے تو بھی تمہارے عیال اور مال محفوظ رہیں گے۔ بوڑھے درید کی باتوں سے مالک بن عوف اکتا گیا، بولا، بوڑھے میاں، تمہاری عقل بھی سٹھیا گئی۔ بنو حوازن یا تو میری اطاعت کرے یا میں اپنی ہی تلوار پہ ٹیک لگا کے اسے اپنی پیٹھ سے آر پار کر دوں گا، خود کو مار لوں گا۔ حوازن قبائل بولے، سردار مالک، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بوڑھا درید خاموش ہو گیا، زیر لب بولا، یہ ایسی جنگ ہے جس میں نہ شامل ہوں نہ الگ ہوں۔ مگر بوڑھے کی ایک بات مالک نے مان لی، اپنے تیر انداز آگے وادی حنین کی گزرگاہ کے دونوں طرف پہاڑیوں پہ بھیج دیے کہ جب مسلمانوں کے گھڑ سوار صبح دم ادھر سے گزریں تو تیروں کی بارش برسا دینا۔ صبح آ گئی، 10 شوال 8 ہجری 15 جنوری 629 عیسوی۔ آسمان کی نیلاہٹ میں سرسراتا اجالا، ریت کنکروں سے بھری گھاٹی کی گزرگاہ، دونوں اطراف خاموش کھڑی پتھریلی پہاڑی، مسلمانوں کی فوج کی لمبی قطار، آگے گھڑ سوار دستے، زرہیں پہنے سوار، ان کے جلوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قصفہ پہ تشریف فرما، ساتھ ان کے وفادار، پیچھے میلوں تک چلتا آتا فوج کا کالم۔ ابھی فوج ساری سفر میں تھی، کوئی صف بندی نہ ہوئی تھی، چونکہ اپنی سپاہ کی قوت پہ کچھ ایسا بھروسہ کر لیا گیا کہ فوج کی راہ میں ارد گرد کی پہاڑیوں پہ پہلے چڑھ کے انہیں کلیئر اور محفوظ نہیں بنایا گیا، اس لیے وہاں پہاڑیوں پہ دشمن کے تیر اندازوں نے مورچے بنا لی۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی، ہوا میں خنکی تھی، فضا اجلی تھی اور اجالا سر نکال رہا تھا۔ گھوڑے اور ان کے سوار اب دور پہاڑیوں سے نظر آنے لگے تھے۔ سب سوار بے خبری اور خوش خیالی میں جا رہے تھے کہ اس گھاٹی سے نکل کے صف بندی کر کے دشمن کا صفایا کریں گے۔ اچانک گھاٹی کے اطراف سے مسلمان فوج کے اگلے گھڑ سوار دستوں پہ تیروں کی بوچھاڑ آئی، سنسناتے تیر بارش کی طرح دونوں طرف سے آئے۔ گھڑ سوار اور ان کے گھوڑے تیر سے بہت بدکتے، ہر گھڑ سوار کو اپنی جان کی طرح اپنا گھوڑا عزیز ہوتا ہے۔ جنگ میں سوار کا ایک حصہ اور گھوڑے کے 2 حصے ملتے تھے مال غنیمت میں، یوں گھڑ سوار پیدل سپاہی سے 3 گنا نفع میں رہتا۔ یہ سب تبھی ممکن ہوتا جب اس کا گھوڑا بچا رہے۔ گھوڑے بڑے ہدف ہونے کی وجہ سے سوار سے پہلے زخمی ہو جاتے۔ تیروں سے دور رہنا ہر گھڑ سوار کی ترجیح ہوتی۔ ادھر ایکا ایکی میں گھڑ سوار دستے پہ تیر آئے، ادھر گھوڑوں نے بدک کے رخ موڑ دی، پیچھے آتے لوگوں پہ آگے جانے والے چڑھ گئے، بھگدڑ مچ گئی۔ بھگدڑ میں بے سمتی ہو جاتی، جدھر کسی کا منہ آیا ادھر وہ بھاگا۔ سمجھ زیادہ کو نہ آئی کہ ہوا کیا، وہاں تو اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے نہ آنے سے بھی بچنا تھا۔
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سے گھڑ سوار منتشر ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند لمحوں کے لیے انتشار سے بھاگتی اپنی سپاہ کے عین آگے اپنے چند وفادار صرف ذاتی محافظوں کے ساتھ رہ گئے۔ ابو سفیان بن حارث آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد ساتھ تھا۔ اس وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ دشمن کی طرف سے نہیں موڑا، اپنے خچر دلدل پہ سوار تلوار میان سے نکال کے لہرائی۔ صبح سورج کی پہلے پہل کی کرنیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننگی تلوار کو چوم چوم کے مسکرائیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خچر کی لگامیں کھینچی، اس کے پاؤں اٹھے، گردن خچر کی بلند ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار بلند کی اور اونچی آواز میں یہ رضیہ کلمات کہے: انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اور اس میں بھی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی محافظ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آواز دے کر سب کو بلاؤ، صف بندی کراؤ۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت بلند اور روبدار تھی۔ انہوں نے پکارا: اے گروہ انصار، اے بیعت رضوان والو! سب اس آواز پہ ایسے پلٹے جیسے گائے اپنے بچوں کی پکار پہ پلٹتی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہم ہیں، آ گئے آقا۔ خالد بن ولید عقب سے اپنے گھڑ سواروں کو ترتیب دے چکے تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا تیر کدھر سے آئے، دونوں اطراف گھڑ سوار دوڑائے۔ وہیں دوران حرکت فوج کی صف بندی ہوئی، منٹوں میں نقشہ بدل گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری سے اتر کے سپہ سالار کی طرح ہر کسی کو صحیح سمت پر لگا دی۔ زمین سے ایک مٹھی مٹی کنکروں کی اٹھا کے دشمن کی طرف پھینکی اور فرمایا: شاہت الوجود، چہرے بگڑ جائیں۔ چہروں نے تو بگڑنا تھا۔ کہتے ہیں وہ مٹی ایسی بگولا بنی کہ دشمن کی ہر آنکھ میں کنکر رڑ گئے۔ دشمن بھاگنے پہ مجبور ہو گیا۔ پورا دشمن کا لشکر چند منٹوں میں سرنگوں ہو گیا۔ 70 آدمی صرف بنو ثقیف کے مرے۔ آخر وہ اپنے دیوار پیچھے محفوظ شہر طائف کی طرف بھاگ گئے، کچھ نخلا کی طرف بھاگے۔ بوڑھا درید بن سما اسی وادی اوتاس میں ہزاروں بھیڑوں، اونٹوں، مال و اسباب سے بھرے چھکڑوں اور عورتوں بچوں کے ساتھ تھا، مارا گیا۔ جو بوڑھے کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ایک دن پہلے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دینے والے نے کہا کہ دشمن اپنا سب مال و اسباب، بچے ساتھ لے کر آئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ کل یہ سب مال و اسباب انشاءاللہ مسلمانوں کا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ 6000 قیدی ہوئے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں، چاندی 4,000 اوکیا، 6 کوئنٹل سے کچھ کلو گرام کم منوں میں۔ سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر غفاری کی نگرانی میں سب مال و اسباب، عورتیں اور بچے پیچھے مکہ کی طرف جیرانہ میں بھیج دی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ طائف سے واپسی پہ فارغ ہو کے آ جاؤں تو اسے تقسیم کرنا۔ اس جنگ میں صبح اچانک جب دشمن کے تیر برسے تو مسلمان خوفزدہ ہو کے بدکے تھے۔ ہمارے انا کے مارے تاریخ دان لاکھ پردے ڈالے۔ اللہ قرآن میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ڈائری لکھتا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں سچ اتار دی، اور بہت سے میدانوں میں اللہ نے تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پہ خوش ہوئے اور پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئے، اور تم پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہوگی، پھر تم پیٹھ پھیر کے ہٹ گئے۔ پھر خدا نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور ایمان والوں کی تسکین نازل فرمائی، اور وہ فوجیں اتاری کہ جنہیں تم نے نہ دیکھا، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ قرآن آیت نمبر 25 اور 26
صورت نمبر 9۔ اصل میں خدا نے سمجھانا یہ تھا کہ تم نہ کبھی پھر اپنی کثرت پہ گھمنڈ کرنا۔ تم تھوڑے ہو چاہے زیادہ ہو، جیتو گے اسی وقت جب صرف اللہ پہ بھروسہ کرو گے اور ثابت قدم رہو گے۔